بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاہتا ہوں اور طلبہ جو سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ اٹھائیں. تعلیم اصلاً ایکسلنس پیدا کرنے کا نام ہے. تعلیم احسان کے درجے کو حاصل کرنے کا نام ہے. اگر تعلیم میں ایکسلنس پیدا نہیں ہو رہا ہے تو تعلیم نہیں ہو رہی ہے. اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمبرات ہم لوگ دے رہے ہیں بچوں کو اور بچے جو نمبر حاصل کر رہے ہیں، یعنی 50% نمبر دیا بچہ جو ہے وہ پاس کر گیا، 60% دیا بچہ پاس کر گیا، 70% دیا ایکسیلنٹ ہو گیا، فرسٹ ڈویژن میں آ گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ فرسٹ ڈویژن کے بعد وہ پتہ نہیں کیا کیا اس نے کر لیا. اصلاً یہ سب معمول باتیں ہیں. اصلاً بات صرف یہ ہے 100 نمبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی. اس سے کم کا مطلب ہوتا ہے بات سمجھ میں نہیں ہے. بس یہی بات ہے. اگر یہ جو سمجھ میں آ گیا تمام اساتذہ کو اور تمام بچوں کو تو تعلیم کا معیار بدل جائے گا. 100 نمبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے سرخاب کی پر لگ گئے. 100 نمبر کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ہدف تھا، جو گول تھا، اس چیپٹر میں جو گول تھا وہ گول پورا ہو گیا، وہ ہدف پورا ہو گیا. جو بات بچوں کو سمجھ میں آنی تھی وہ آ گئی. اگر ایسا نہیں ہو رہا تو بات سمجھ میں نہیں آئی. اب اگر بات سمجھ میں نہیں آئی ہے اور اس کو 70% آ گیا ہے اور آپ نے اس کو اچھا سمجھ کر کے پہلے صف الاول سے صف الثانی میں بھیج دیا، پہلے درجے سے دوسرے درجے میں بھیج دیا، تو اس کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس کے ساتھ ہوا یہ کہ جو پہلے درجے میں اس کو 70 نمبر آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 30% سمجھ میں نہیں آیا جو آپ نے پڑھایا تھا. اب جو 30% اس کو سمجھ میں نہیں آیا جو آپ نے پڑھایا تھا، اس کی وجہ سے وہ پہلے دن دوسرے درجے میں ناکامیاب ہے. اس کو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ مؤلف نے جو کتاب لکھی تھی دوسرے درجے کے لیے وہ اس بات کو سچ مان کر کے لکھی تھی کہ پہلے درجے میں اس کو 100% نمبر آیا ہے. کسی مؤلف نے آج تک کتاب نہیں لکھی یہ مان کر کے کہ پہلے درجے میں اس کو 10 نمبر آیا ہوگا یا 30 نمبر آیا ہوگا یا 40 یا 50 یا 60 یا 70 یا 80 یا 90. 100 سے کم کسی مؤلف نے نہیں مانا تھا. اب یہ بچہ جو دوسرے درجے میں گیا ہے، جو پہلے درجے میں اس کو 90 بھی آیا تھا تو اس کو 10% سمجھ میں نہیں آیا تھا. اب جب نہیں آیا تھا تو دوسری جماعت میں پہلے دن سے وہ لگ رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تیسری جماعت میں جب وہ چلا گیا، اسی لیے وہ کھڑکی کے باہر دیکھتا ہے نا، ایسے استاد ادھر پڑھا رہا ہے، وہ بچہ ادھر دیکھ رہا ہے. وہ اس لیے دیکھ رہا ہے اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. پہلے دن سے اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تو وہ اس لیے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ اس کو احترام نہیں ہے آپ کا، اس لیے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہم یہاں ہیں کیوں. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تب ہم کو ہمارے اسلاف کی طرف نگاہ جائے گی. ایک زمانہ تھا جب اجازت سسٹم ہوا کرتا تھا، علماء اجازت دیا کرتے تھے، جس کو عربی میں اجازت سسٹم کہتے ہیں. اجازت دیا کرتے تھے کہ ہاں اب تم یہ کام کر سکتے ہو، اب تم اس کو یہ پڑھا سکتے ہو، تم نے مجھ سے یہ پڑھ لیا، تم کو اس کو پڑھانے کی اجازت ہے. وہ والا سسٹم جو ہے اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے کہ جب تک کہ استاذ بتا نہ دے، گارنٹی نہ لے لیں کہ اس بچے نے 100% کر لیا. اب اس میں 6 مہینہ لگ جائے یا 1.5 سال لگ جائے، دونوں ہی ٹھیک ہے. کس نے کہہ دیا کہ ہر سال بچے کو پاس کر کے دوسرے درجے میں جانا ہے؟ کس نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا. یہ ہم جیسے کسی بدعقل شخص، میرے جیسا کوئی بدعقل شخص ہوگا بیٹھا ہوگا، اسے کہنا یہ 1 سال والا حساب لگانا چاہیے. بچے کو اس وقت 1 اپریل کو یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے ورنہ اس کو فیل کر دو. یہ والا جو نظام ہے یہ بچوں کی گروتھ کے لیے نہیں بنا، یہ کسی چیز کو بنانے کے لیے بنا ہے. یہ نظام فیکٹری کا ہے کہ فیکٹری میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کب بنانا شروع کیا، اب وہ کب جب بنے گی تو اس کے بعد وہ چلتی رہتی آخر میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، بالکل آخر میں، اس لائن کے بالکل آخر میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کب اٹھا کر کے ہاں یہ ادھر بھی ٹھیک ہے ادھر بھی ٹھیک ہے، اس کو اوکے کا سمبل لگاتا ہے. ہر آدمی نے دیکھا ہوگا جو وہ پلیٹ خریدتے ہیں، جب وہ کپ خریدتے ہیں، چمچ خریدتے ہیں، اس میں اوکے لگا ہوا ہوتا ہے اسٹیکر، ٹھیک ہے نا. وہ اوکے کب لگایا جاتا ہے؟ جب وہ آخر میں ایک انسپیکٹر کھڑا ہوتا ہے
وہ دیکھتا ہے انسپیکٹ کرتا ہے، انسپیکٹر انسپیکٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے ہاں یہ چمچ ٹھیک ہے، اوکے، یہ ادھر چلا گیا، اچھا یہ چمچ خراب ہے، ناٹ اوکے، وہ ادھر اس بن میں چلا گیا، تو ادھر والا سب اچھا، ادھر والا سب خراب۔ ہم لوگ بھی طلبہ کے ساتھ کچھ ایسے ہی کرتے ہیں، ایک سال پڑھاتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ایک سال پڑھانے کے بعد یہ والا اچھا، یہ والا خراب۔ نہیں، کوئی بچہ خراب نہیں ہوتا۔ ہر بچے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے کہ وہ اس مواد کو سمجھ سکے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کو پڑھانے کا انداز کچھ فرق ہوتا ہے، سمجھنے کا انداز فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے تعلیم کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ مدرس جو ہیں ان کا کام ہارٹ سرجن سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ بچہ وہ آڈیو ویژول لرنر ہے، اس کو دیکھ کر کے چیز سمجھ میں آتی ہے، اس بچے کو کر کے چیز سمجھ میں آتی ہے، اس بچے کو سن کر کے چیز سمجھ میں آتی ہے۔ اب ایک مدرس کو ان تینوں کا خیال رکھنا ہے، ان تینوں کے لیے تیاری کرنی ہے۔ مدرس کا کام دنیا کے سب سے مشکل ترین کاموں میں سے، سب سے مشکل، اگر وہ مدرس ہے تو، اگر وہ صرف رٹا رہے ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مدرس کا کام سب سے مشکل ترین کام میں سے ہے۔ اس لیے اپنے مدرس کی قدر بھی کیجئے اور سمجھیے کہ کتنا مشکل کام کر رہے ہیں۔ اور میں تمام مدرس سے کہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھیے کہ بچے پروڈکٹ نہیں ہیں، بچوں کے لیے گروتھ ضروری ہے، اور وہ گروتھ کبھی کبھی 1.25 سال میں بھی آئے گی، کبھی 7 مہینے میں بھی آ جائے گی۔ تو جب 7 مہینے میں آ جائے تو اس کو 7 مہینے والا پروموشن دیجیے، اگر 1.5 سال میں آتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو ایک جگہ روک کر کے آپ اس کی بہتری کریں گے، برائی نہیں کریں گے۔ جتنے باپ ماں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو ڈبل پروموشن کے بارے میں ہم لوگوں نے سن رکھا نا کہ بڑی اچھی چیز ہے، اس سے جاہل چیز میں نے دنیا میں کوئی نہیں سنی تعلیم کے سلسلے میں۔